بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج میرا یہ ویڈیو نورانی قاعدہ کے بیسک چیزوں کے اوپر ہے۔ نورانی قاعدہ سے متعلق جو ابتدائی چیزیں ہیں ان چیزوں پہ ہمارا یہ ویڈیو ہے۔ اس کتاب میں خاص طور سے جو ہدایات لکھے ہوئے ہیں معلمین کے تعلق سے اور ہر تختی کے تعلق سے، اور کہ ہر تختی کو کیسے پڑھنا ہے اس کے تعلق سے کچھ ہدایات لکھے ہوئے ہیں، تو وہ سارے ہدایات میں پڑھ کر سناؤں گا آپ لوگوں کو، تاکہ آپ کو بھی بخوبی معلوم ہو کہ کیسے پڑھنا ہے۔ ایسے تو نورانی قاعدہ، مکمل نورانی قاعدہ کے اوپر ہم نے ویڈیو بنایا ہے، ہر تختی وار ہم نے ویڈیو بنایا ہے۔ آپ ان ویڈیو کو دیکھ کر آپ سیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ کس تختی کو کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس کی ابتدائی چیزیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس پر بھی میں نے سوچا کہ اس پر بھی ویڈیو بنا لیں، تاکہ یہ ابتدائی چیزیں یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ یہ نورانی قاعدہ یہ بہت ہی مقبول کتاب ہے۔ یہ کتاب جب منظر عام پر آئی تو اس کتاب کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا انداز بالکل مختلف ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بچوں میں بہت ہی جو ہے ایک اچھی محنت، اور بچوں کے اندر ایک کافی اچھی ڈسپلین اور پڑھنے کا انداز، لب و لہجہ، یہ ساری چیزیں بچوں کے میں یہ چیزیں آئی اس کتاب کے ذریعے سے۔ تو اس وجہ سے اس کتاب کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اور جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو علماء نے بھی کوشش کی کہ اس کتاب کی ٹریننگ دی جائے تمام علماء کو، حفاظ کرام کو اور تمام قراء حضرات کو۔ تو اس کے لیے جگہ جگہ کیمپ لگائی اور تمام علماء، حفاظ، قراء و کرام کو اس کتاب کی ٹریننگ دی گئی، تاکہ ہمارے علماء اور ہمارے حفاظ کرام اس کتاب کو اچھے ڈھنگ سے پڑھا سکیں۔ تو اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا ایک الگ انداز ہے۔ اس وجہ سے اس کتاب کو پڑھانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کی ٹریننگ لینی چاہیے۔ اس کو پڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کتاب کو پڑھا رہے ہیں، لیکن ٹریننگ نہ لینے کی وجہ سے وہ الٹا سیدھا پڑھا رہے ہیں، اپنے طور پہ پڑھا رہے ہیں، اس کو کیسے پڑھنا ہے وہ پتہ نہیں۔ تو اس کتاب کی ٹریننگ لینی بھی بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اس کتاب کو اچھے ڈھنگ سے پڑھ سکیں۔ ہم نے جو ویڈیو پیش کیا ہے نورانی قاعدہ کے اوپر، آپ دیکھیں گے بالکل مختلف ہے ہمارا ویڈیو۔ یوٹیوب میں اور بھی بہت سارے ویڈیو مل جائیں گے، لیکن ہمارا جو انداز ہے پڑھنے کا وہ بالکل مختلف ہے اور تمام لوگوں سے۔ تو یہ ہم نے بھی ایک ٹریننگ کے تحت یہ پورا ویڈیو جو ہے ہم نے ایک ٹریننگ کے تحت ہی آپ کے سامنے رکھا ہے، کوئی اپنے طرف سے ہم نہیں بنا کر پیش کیے ہیں۔ تو بہت سارے ہدایات اس کتاب میں بھی لکھے ہوئے ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ کس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو چلیے اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کو اولاً مولوی نور محمد صاحب لدھیانوی نے مرتب کیا تھا، اس کے بعد کثیر صرفہ خرچ کر کے مجلس دعوت الحق ہردوئی نے قدیم نسخہ کے مطابقت کے بعد اور بہت سے مفید اضافوں کے ساتھ دوبارہ مرتب کر کے شائع کیا۔ ضروری گزارش، اہم ہدایات و طریقہ تعلیم۔ نورانی قاعدہ ماہرین فن کی نظر میں نہایت جامع اور بابرکت ثابت ہوا ہے۔ بچہ کی عمر، ذہن اور فرصت کے لحاظ سے سبق کی مقدار کم و بیش رکھی جائے۔ بچہ کی ابتدائی تعلیم اگر خراب رہی اور استعداد اچھی نہ ہوئی تو اس کا آگے چلنا مشکل ہے۔ بچہ بے اصولی کی وجہ سے بدشوق نہ ہونے پائے۔ تعلیم کے وقت کوئی دوسرا کام نہ کرے، کیونکہ اس سے بچوں میں انتشار، شور و شغب اور بدشوقی ہوتی ہے۔
معلمین کم از کم اس قاعدے میں درج کی ہوئی ہدایات کے ماہر ہوں، کوئی دوسرا مشغلہ نہ رکھے۔ جس بات کی تعمیل نہ ہو سکتی ہو یا آپ نہ کرا سکتے ہو اس کو زبان سے ہی نہ نکالیں، کیونکہ اس سے بچے نافرمان بن جاتے ہیں، اور زیادہ مار پیٹ اور بہت ڈانٹ ڈپٹ سے بچے نڈر ہو جاتے ہیں۔ صرف نظر کی تیزی اور معمولی ڈانٹ سے کام لینے کی کوشش کریں، پھر بھی باز نہ آئے تو غصے کے وقت نہیں بلکہ سوچ کر دوسرے وقت زیادہ زور سے اور بے جگہ نہ مارے، اور سزا کے بعد دوسرے وقت شفقت سے سمجھا بھی دیں کہ ایسا نہیں کرتے۔ حروف اور ہندسے سیاہ تخت پر بنا بنا کر دکھائیں۔ درسگاہ میں مفرد جلی حروف اور مرکب جلی حروف بھی ہوں۔ بچے کے پاس سلیٹ، قلم اور کاپی بھی رہیں۔ اس طرح پڑھانے سے بچوں کی تربیت پر بوجھ نہیں پڑتا، پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم سے پہلے متعلقہ ہدایات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ سزا اور خفگی کی نوبت نہ آئے۔ صرف شاباش کہہ دینا کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح معلمین دیانت دار اور متحمل مزاج بھی ہوں، خود غرض اور تش رو نہ ہو، اور ورنہ بچے کی عمر اور آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ نیز محنت اور دل سوزی سے بچوں کو پڑھائیں۔ عمر کی پونجی ضائع ہونے سے بچے بچائیں۔ عمر کا ضائع کرنا جرم عظیم ہے، اور سرپرستوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کی تعلیم کی جانچ ہفتہ عشرہ میں خود بھی کر لیا کریں۔ تو یہ بچوں کو جب ہم پڑھا رہے ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ بچے کو بچے کھیل نہ رہے ہو، اور بچے کو زیادہ مار پیٹ نہ کریں۔ اگر بچے دھیان نہیں دے رہے ہیں تو اس کو غور نظر سے دیکھیں، تیز نظر سے دیکھیں۔ بچے خود ڈریں گے اور متوجہ ہو جائیں گے، تو زیادہ مار پیٹ سے بچے نڈر ہو جاتے ہیں۔ مار پیٹ سے بچوں کو نہیں پڑھانا ہے، بلکہ اس کے اندر رغبت پیدا کرنا ہے۔ ہدایات برائے معلمین کرام۔ اب معلمین کرام سے متعلق کچھ ہدایات ہیں، وہ بھی سن لیں۔ ہدایت نمبر 1، بچوں کو شروع ہی سے آداب اسلامی سکھائیں تاکہ معصوم ذہنوں میں صحیح اسلامی تعلیم کا نقش بیٹھے اور ان کی زندگی میں ڈھل سکے۔ ہدایت نمبر 2، ہر وقت کی دعائیں، مثلاً سونے جاگنے، مسجد جانے نکلنے، بیت الخلاء جانے اور نکلنے کی سنتیں یاد کرائی جائیں۔ ایسے ہی نماز اور وضو کی سنتیں، فرائض وضو، مستحبات و مکروہات وضو، واجبات نماز، مکروہات نماز وغیرہ شروع ہی سے یاد کرانے کا اہتمام کیا جائے۔ ہدایت نمبر 3، علم کا ادب، کاغذ کا ادب۔ غرض یہ کہ علم اور متعلقات علم کے آداب بھی بچوں کو ذہن نشین کرائے جائیں، بلکہ اس پر عمل کی بھی برابر ہدایت کی جائے تاکہ علم کی عظمت ان کے قلوب میں بیٹھے۔ ہدایت نمبر 4، قرآن مجید اور پاروں کے ادب میں کوتاہی پر تنبیہ بھی کی جائے۔ تو یہ 4 ہدایات تھے معلمین کرام سے متعلق۔ تلاوت کے 3 اہم فائدے۔ نمبر 1، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلا سمجھے پڑھنے پر بھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں تو وہ بددین ہے یا جاہل، یا دونوں باتیں ہیں۔ تو یہ 3 فائدے تھے تلاوت کے، کہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہے۔ تلاوت کی یہ 3 فائدے۔ تلاوت کے 2 اہم آداب۔ نمبر 1، پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سناؤ کیسا پڑھتے ہو۔ نمبر 2، سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین اور محسن اعظم کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، اس لیے نہایت عظمت و محبت کے ساتھ سننا چاہیے۔ تو تلاوت کے یہ 2 آداب ہیں۔ تلاوت جب کر رہے ہوں تو اس وقت یہ 2 ادب، سننے والا اور پڑھنے والا، دونوں والوں پر ضروری۔ پڑھنے والے پہ ضروری یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، سناؤ کیسا پڑھتے ہو، سناؤ، اللہ سن رہے ہیں۔ اور جب جو سننے والا ہے اس کا دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ احکم الحاکمین، بڑے اللہ کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، اس لیے محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ سنیں۔ ہدایات تختی نمبر 1،
اب یہاں سے ہر تختی سے متعلق ہدایت بتا رہے ہیں، یعنی تختی نمبر 1 کو کیسے پڑھنا ہے، تختی نمبر 2 کو کیسے پڑھنا ہے، تختی نمبر 3 کو کیسے پڑھنا ہے، مختصر میں ہلکا ہلکا اس کی تشریح یہاں پر کیے ہے صاحب کتاب نے۔ تو یہ بھی ہم پڑھ کر بتاتے ہیں تاکہ آپ بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ تختی نمبر 1 مفردات، الگ الگ حروف کا نام ہے، یعنی مفردات الگ الگ حروف کا نام ہے۔ کل 29 حروف ہیں جو تمام تعلیم کی بنیاد اور جڑ ہے۔ نرمی اور محبت کے ساتھ بچہ کو بالمقابل بٹھلا کر بسم اللہ پڑھا کر پھر دعا پڑھائیں اور بتلائیں کہ ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ایک ایک حرف پر رکھوا کر تھوڑا تھوڑا سبق پڑھایا کریں۔ نمبر 2، حرفوں کے نام صحت کے ساتھ اس طرح یاد کرائیں: الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اس صحیح صحت کے ساتھ تلفظ کے ساتھ بچوں کو یہ سارے الفاظ کے نام یاد کروائیں۔ نمبر 3، پہلے دن پہلی سطر کے 4 حرف الف، با، تا، ثا پڑھائیں۔ پہلا دن بس یہ 4 حرف پڑھانا ہے، اور نقطوں کا نام 3 تک گنتی کے ساتھ یاد کرائیں۔ اچھی طرح سمجھا دیں کہ با، تا، ثا تینوں کی ایک ہی شکل ہے، صرف نقطوں سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ نیچے 1 نقطہ ہو تو با ہے، اوپر 2 نقطے ہوں تو تا ہے، اور 3 نقطے اوپر ہوں تو ثا ہے۔ اس طرح کے سوالات کرتے رہیں کہ ثا کا 1 نقطہ مٹا دیں تو کیا بن جائے گا، اس طرح کے وغیرہ وغیرہ۔ ایسی مشق کرائیں کہ سوال کرنے سے بچے غلطی نہ کھائیں اور چستی اور ہوشیاری سے چٹ پٹ جواب دیں۔ ایسا پختہ یاد نہ ہو تو آگے نہ بڑھائیں، خواہ کئی دن گزر جائیں۔ پھر ان حرفوں کی اچھی طرح پہچان ہونے کے بعد دوسرا سبق جیم، ہا، خا پڑھا کر ان کے نقطے بھی اسی طرح سمجھائیں کہ ان تینوں حرفوں کی بھی ایک ہی شکل ہے، مگر نقطوں کے فرق سے شناخت ہوتی ہے۔ اسی طریق پر آخر تک تمام تختی ختم کرائیں۔ الف کو کھینچ کر پڑھنے نہ دیں، الف کو جلدی پڑھنا ہے۔ الیف یہ غلط ہو جائے گا، الف یہ بھی غلط ہو جائے گا، آخر میں پے کی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ الف آخر میں فے کی آواز نکلے، فا کی آواز نکلے، اور جلدی پڑھے الف اس طریقے سے۔ با، تا جیسے حروف کو تھوڑا کھینچ کر پڑھے، 1 الف کے برابر۔ جیم، دال جیسے حروف کو زیادہ کھینچ کر پڑھیں۔ نمبر 4، بچہ نے اس تختی کو اول سے آخر تک ترتیب کے ساتھ جب صحیح یاد کر لیا تو ایسے ہی آخر سے اول کی طرف اور اوپر سے نیچی کی طرف سنے۔ نمبر 5، جلی قلم سے مطبوعہ مفرد حروف کو بھی علیحدہ علیحدہ قطر لے۔ ان قطرے ہوئے حرفوں کو ورق کہتے ہیں۔ ان ورقوں کو بلا ترتیب پوچھے۔ جب اس طور پر بھی ہر طرح سے پکا یاد ہو جائے تو قرآن مجید سے مفرد حروف پوچھے۔ بچے اگر نہ بتا سکیں تو مت گھبرائیں، غصہ نہ کریں، وہی حرف قاعدہ میں دکھائیں، پھر بھی نہ آئے تو بتائیں، پھر پوچھے، پھر بتائیں۔ الغرض حرف شناسی اتنی ہو جائے کہ پوچھنے پر بلا تأمل بتا دیں۔ یہ امتحان روزمرہ لیا کریں۔ جتنا امتحان لوگے اور جتنی دیر اس میں لگاؤ گے کم ہے۔ روزمرہ کے سبق سے اس امتحان کو مقدم سمجھے، بلکہ اس امتحان ہی کو سبق جانے۔ اگر کسی دن سبق نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر امتحان میں ہرگز ناغہ نہ ہو۔ اس ہدایت کو آئندہ کی تمام تختیوں میں یاد رکھیں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے اور یہی راز ہے، خوب سمجھ لیں۔ نمبر 6، ہر حرف اس کے مخرج سے نکلوائیں۔ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکلوائیں تاکہ ثا، سین، صاد، تا، قا، ذال، زا، ظا، ضاد، ہا، حا، حمزہ، عین،
خا، قاف وغیرہ حروف جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، یہ سارے حروف جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ان میں بخوبی امتیاز ہو، ان حروف کا فرق نہایت اہتمام کر کے سمجھا دے۔ اکثر معلم اس طرف توجہ نہیں کرتے اور ہیلے بہانے بناتے ہیں، مگر آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ حروف کے صفات، پتلی، موٹی، سیدھی، بلندی، پستی وغیرہ کو خوب یاد کرا دیں۔ ان میں سے بعض حروف کے مخارج کو زبانی یاد کرا دیں۔ تو یہ سارے چیزیں بچوں کو اس طریقے سے پڑھانا ہے۔ اب نیچے کچھ مخارج کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ ثا، ذال، غ، ان تین حروف کا مخرج ایک ہی ہے۔ ثا، ذال، ظ، ان تین حروف کا مخرج ایک ہی ہے، مگر صفات کے فرق کی وجہ سے ہر ایک حرف کی آواز الگ الگ ہے۔ مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک کو اگلے اور اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے لگانا، یعنی زبان کی نوک کا اوپری حصہ دانتوں کے کنارے سے اس طرح ملے کہ سامنے بیٹھنے والے کو زبان کی ذرا سی نوک باہر نظر آئے۔ یہ بھی ذہن نشین کرا دیں کہ ثا اور ذال کی آواز نرم ہوتی ہے اور غ کی آواز بھری ہوئی یعنی منہ بھر ہوتی ہے۔ تو یہ تین حرف جو ہے ثا، ذال اور غ، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ ثا اور ذال کی آواز باریک ہوتی ہے اور غ کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ یعنی ان جب تین حروف کو ادا کر رہے ہو تو زبان کی نوک جو آگے کے جو اوپر کے جو دانت ہے اس کے سرہ میں لگنا چاہیے، تب یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں۔ سین، صاد، زا، زبان کی نوک کو اگلے اور نچلے دو دانتوں کے اوپر سے لگائیں، مخرج ایک ہے۔ زبان کی نوک کو اگلے اور نچلے دو دانتوں کے اوپر سے لگائیں، مخرج ایک ہے مگر آواز میں فرق ہے، یعنی زا کی آواز بلند ہوتی ہے، صاد کی آواز پر اور سین کی آواز باریک ہوتی ہے، اور سیٹی کی آواز تینوں حروف میں ہوتی ہے۔ تو سین، صاد، زا ان تینوں کا مخرج ایک ہے کہ زبان کی نوک کو نیچے کے جو دانت ہے اس میں لگا کے ادا کرتے ہیں، سین، صاد اور زا۔ تو سین، صاد، زا تینوں کا مخرج ایک ہے، لیکن تینوں میں فرق کیا ہے کہ زا کی آواز بلند ہوتی ہے، زا اس طرح، صاد کی آواز پر ہوتی ہے اور سین کی آواز باریک ہوتی ہے۔ اس طریقے سے تا، دال، طا ان تینوں کا مخرج زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے۔ ان تینوں کا مخرج زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے۔ تا پتلی اور طا موٹی یعنی پر ہوتی ہے۔ تو تا، دال، طا ان تینوں کا مخرج بھی ایک ہے۔ ان کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک اوپر کے دانت اس کی جڑ کے سامنے لگانا ہے زبان کی نوک کو۔ تا، دال، طا، تا کی آواز پتلی ہوتی ہے اور طا کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ حمزہ، ہا ان دونوں کا مخرج حلق کا آخری حصہ ہے جو سینہ کی طرف ہے، جو سینہ کی طرف ہے نا، یہ حلق جو ہے گلا سے لے کر نیچے سینے کی طرف، جو سینے کی طرف ہے اس حلق سے حمزہ اور ہا یہ ادا ہوتا ہے۔ عین، ہا یہ دونوں حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتے ہیں، درمیان والے حصے سے، ہا، عین، ہا۔ ان دونوں کو ادا کرتے وقت منہ زیادہ کھولیں گے تو آسانی سے ادا ہو جاتی ہے۔ ہا اور ہا میں فرق اور ادائیگی کی مشق بھی اچھی طرح یاد کرائے۔ غین، خا ان کا مخرج ابتدائی حلق ہے، یعنی منہ کی طرف والا حصہ، منہ جو اوپر ہے تو اوپر والا حلق کا جو حصہ ہے وہاں سے غین اور خا یہ ادا ہوتے ہیں۔ قاف، کاف زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگائیں تو قاف نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو، اوپر کا جو حصہ ہے اس کو تالو کہتے ہیں، اس سے لگانے سے قاف نکلتا ہے۔ اور کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر کا تالو منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر، تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی کاف، اس کی آواز باریک ہو جاتی ہے۔
ضاد زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگانا، بائیں جانب کی داڑھوں سے آسانی ہے، دائیں طرف سے بھی ادا کرنا صحیح ہے، اور زبان کی نوک کہیں نہ لگنے پائے۔ آواز غ کے مشابہ ہوتی ہے مگر بالکل غ نہ ہو۔ تو ضاد کی مخرج یہ ہے کہ زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگائیں، بائیں طرف لگائیں چاہے دائیں طرف لگائیں، لگانے سے آواز ضاد ادا ہوتا ہے۔ میم نون، ان دو حرفوں کے ادا کرتے وقت ناک میں آواز نہ جائے۔ یہ 7 حروف پر پڑھے جاتے ہیں اور انہی 7 حرفوں کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ پر پڑھے جانے والے حروف خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، غا، عین، غین ہیں۔ عین غین میں یا لین مجہول ادا نہ ہو، معروف پڑھے جاویں۔ حروف شناسی کی مشق کے لیے تختہ سیاہ سے بھی مدد لینا چاہیے۔ ہر سبق کو بچہ سے لکھوائیں، جب تک بچہ اپنے سبق کو اچھی طرح لکھنے، پڑھنے اور سمجھنے پر قادر نہ ہو جائے ہرگز دوسرا سبق شروع نہ کرائیں۔ تو یہ ہدایت تختی نمبر 1 سے متعلق تھی۔ آج یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور آئندہ ویڈیو میں اس کے آگے ہدایت تختی نمبر 2 اور جتنے بھی تختی نمبر ہیں وہ دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل ہم کر دیں گے۔